لوگ فتح کرتے ہیں تو بلڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو پھانسی دینے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو ملکوں کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان میں لوگوں کے لیے رحمت ہے، لوگوں کے لیے محبتیں ہیں، لوگوں کے لیے انصاف ہے، لوگوں کے لیے پیار ہے۔ اسلام کی فتح مبین نے جب ظالم کی گردن پر پیر رکھا تو مظلوم کے سر کے اوپر تاج بھی رکھ دیا گیا۔ فتح کے بعد سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ کا ہے، جو کہ 21 رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور ایسی فتح جس میں کسی ایک بھی فرد کا خون نہیں بہا، اور اس فتح کے ساتھ پوری دنیا میں یہ بات طے ہو گئی کہ فتح اسلام کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور پوری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے عدل کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان میں اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ زور سے کہیے علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ لوگ فتح کرتے ہیں تو بلڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو پھانسی دینے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو ملکوں کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تازہ مثالیں آج بھی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی طاقت میں آتا ہے ظلم کی بات کرتا ہے، کوئی کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، ابھی رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا، پورا ملک برباد کر کے رکھ دیا، لیکن اسلام کی فتح مبین میں لوگوں کے لیے رحمت ہے، لوگوں کے لیے محبتیں ہیں، لوگوں کے لیے انصاف ہے، لوگوں کے لیے پیار ہے۔ اسلام کی فتح مبین نے جب ظالم کی گردن پر پیر رکھا تو مظلوم کے سر کے اوپر تاج بھی رکھ دیا گیا۔ اگر ہم امام بخاری کو پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، نبی علیہ السلام چل پڑے مدینہ سے مکہ کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے۔ 10,000 کا جرار لشکر، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اور اس دور میں تو آبادیاں بڑی چھوٹی تھی۔ 10,000 کا مطلب کئی لاکھ لوگ آج کے حساب سے۔ جیسے ہی مدینہ سے نکلے، جس راستے سے جانا تھا تو دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اور بچے اس کا دودھ پی رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہاں کھڑا ہو جائے نیزہ لے کے۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا لیڈر گزرتا ہے نا، سڑکوں سے دکانوں کا سامان ہٹایا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا منتری گزرتا ہے، ٹریفک سگنل بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی عام سا کسی صوبے کا مکھ منتری جاتا ہے تو پورے کے پورے علاقے سیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں کائنات کے مولا، جن کا دین آج کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، جن کے دین میں ہر رنگ ہر بولی کے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے ایسا مذہب تیار کیا کہ آج پوری دنیا کے کسی مرضی خطے میں چلے جائیں، تھوڑے یا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ مدینے سے نکلے، 10,000 کا جرار لشکر ہے۔ آج کل تو گیدڑ اکٹھے ہو جائیں 40-50، وہی شور مچانے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شیر پہ حملہ کریں گے۔ یہاں 10,000 کا لشکر ہے، مدینے سے نکلے، سڑک کے اوپر ایک جانور نے بچے دیے ہیں، راستے میں دیے ہیں، بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے دیکھا، ابن سراقہ کو بلایا،
ان کو وہاں کھڑا کیا، نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ جتنا لشکر آ رہا ہے نا، اس جانور کو راستے میں سے اٹھائیں نہیں، اس ماں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس بچے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ راستہ تبدیل کرنا ہے۔ یہ فتح مکہ کے لشکر کا پہلا وہ خوبصورت واقعہ ہے جس نے لوگوں کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کائنات میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ابن سراقہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سارا لشکر گزر نہیں گیا، اس جانور کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں گیا۔ اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ سے ایک شب پہلے رات کو جب ڈیرہ لگایا ہے، تو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہوئے، اس رات کو کہنے لگے عباس کے بیٹے آج تو تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا۔ تو کسی نے کہا نعوذ باللہ غلط باتیں نہ کرو، یہ نبوت کا جلوہ ہے، بادشاہیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں کتنے امپائر بنے، آج ان کا نام نہیں ہے۔ ان 1450 سال کی تاریخ کے اندر کتنے بادشاہ ہوئے، ان کا نام نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج کتنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں بنی، انہوں نے راج کیا، وہ بھی ختم ہو گئی، اب جو بنتی ہیں آنے والے دور میں ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین جو نبوت اللہ تعالیٰ نے، جس میں ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھا گیا، یہ اس کا قیام، اس کا کمال ہے کہ ابد سے لے کے ازل تک اگر کوئی نبی ہے، کوئی نبی تھا اور کوئی نبی رہے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی رمضان، یہی تپتی گرمی جس میں کئی لوگ آج روزہ رکھنے سے گھبرا جاتے ہیں، کئیوں کو نماز میں گرمی لگنے لگتی ہے، اسی تپتی ہوئی شدت کی گرمی میں محمد الرسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ اور کون سا مکہ؟ وہ مکہ جہاں محمد الرسول اللہ کو مارا گیا، وہ مکہ جہاں سیدنا بلال کی کھال ادھیڑی گئی، وہ مکہ جہاں یاسر بن عمار کو مارا گیا، وہ مکہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر تشدد ہوا، وہ مکہ جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، وہ مکہ جہاں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جہاں 2 سال کی قید شہاب ابی طالب کے اندر مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، وہ مکہ جس کی مسجد میں جو خدا کا گھر ہے صدیوں سے، جس میں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں، آج اس مکے کو محمد رسول اللہ فتح کرنے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے؟ ہر اول دستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اور سوچو لوگ کیا کہتے ہیں۔ آج دشمن حملہ کرتا ہے کہیں پہ، وہ کہتا ہے اپنے ہتھیار پھینک دو، گرفتاری دے دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہا جو لڑنے نہیں آئے گا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، میرے آقا نے کہا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے گھر پہ کوئی دستک نہیں دی جائے گی، میرے آقا نے کہا ہے جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہے کوئی ایسی فوج جو دنیا میں کسی شہر میں داخل ہوتی ہو اور لوگوں کو امن کا اعلان کرتی جاتی ہو، لوگوں سے سکون کا اعلان کرتی جاتی ہو؟ ایسی فوج صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ مورخین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ایک بچہ اس اونٹنی پہ سوار تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار خوشی سے اچھلتا ہے، محمد رسول اللہ اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، اور عجز کی وجہ سے، اللہ کی حضور عجز کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی، اور بار بار رسول اللہ کے امامے کی جو کور ہے وہ اونٹنی کے اوپر جو کبا لگا ہوتا ہے نا اس پہ ایک لکڑی لگی ہوتی ہے اوپر، اس کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ۔ لوگ فتح کے دن غرور کے ساتھ گردن اونچی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فتح کے دن شکر کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سب سے خوبصورت بات، بیت اللہ میں داخل ہوئے،
آج تو بیت اللہ بہت بڑا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا رات فیس بک کے اوپر کہ کل عشاء کی نماز میں 2 ملین لوگ بیت اللہ کے اندر تھے. 2 ملین. اس وقت بیت اللہ کا صحن اتنا بڑا نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر پہنچا, درختوں پر بھی لوگ چڑھ گئے, مکانوں کی چھتوں کے اوپر بھی کھڑے ہو کے لوگ دیکھنے لگے. ایسے لگتا تھا کہ ہر ایک پتے کے اوپر محمد رسول اللہ کے دیوانے موجود ہیں. جتنا پرانا مکہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آج وہ سارے کا سارا مکہ حرم شریف کی مسجد کے اندر آ چکا ہے. اتنی توسیع ہو چکی ہے حرم شریف کی. تو نبی علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں اندر گئے تو آج سے 10 سال پہلے جب جانے لگے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں خانہ کعبہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. تو خانہ کعبہ کی چابی جس بندے کے پاس تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو کہا کہ یار چابی دے دے, 2 نفل نماز پڑھنی ہے. اکڑ گیا ابو جہل کے کہنے پہ, اکڑ گیا کہ چابی نہیں دوں گا. نہ میں کتنی خوبصورت بات فرمائی, خود اعتمادی دیکھو مسلمانوں, اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنا. کندھے پہ ہاتھ مارا, فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے. حتیٰ کہ ان 10 سالوں کے بعد مسلمانوں کی حالت خراب ہوئی, مسلمانوں پر ظلم ہوا, مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی گئی, مسلمانوں پر قحط آیا, مسلمانوں پر ساز و سامان نہیں تھا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں سارے مکہ کے کافر خوش ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت خراب ہے. کہتے میرا دل کھٹکتا رہتا تھا کہ نہیں, محمد رسول اللہ نے کہا ایک دن چابی لے لوں گا. آج اگر کوئی جیت جاتا ہے سب سے پہلے اپنے دشمن کی برائی کرتا ہے. آج جب لوگ فتح حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے دشمن کو وارننگ دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ نے جس دن مکہ فتح کیا, بیت اللہ کے صحن میں گئے, اعلان کیا کہ جو معافی مانگنے کے لیے آئے گا معاف. اور معافی کس نے مانگنی ہے؟ جنہوں نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا ہے, جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے, جنہوں نے حبیب بن زید کے ٹکڑے کیے ہیں, جنہوں نے ابو ہریرہ کو مارا, جنہوں نے بلال کی کھال کو بار بار جلایا, جنہوں نے محمد رسول اللہ کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں, ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ آج اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ اپنے گھر پہ تھے. پتہ تو سارے مکے کو لگ گیا, پورے عرب کے اندر دھوم مچ گئی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے. ایسا فتح کیا مکہ کہ آج وہ مکہ جو کل تک اللہ کا صرف گھر تھا جہاں طواف ہوتا تھا, اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے اسے پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا, پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا. خانہ کعبہ کی چابی منگوائی, عثمان بن طلحہ پہنچے, فرمایا میں گیا ڈرتا ڈرتا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, آج پتہ نہیں کیا ہونا ہے. مکہ فتح ہو گیا, محمد رسول اللہ کا راج آ گیا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں محمد رسول اللہ نے چابی مانگی, انہوں نے چابی دی تو کچھ بھی نہیں کہا, تالا کھولا گیا. لات اور عزا کے بتوں سے مکہ مکرمہ کو جب پاک کیا, نماز پڑھی, جب واپس تالا لگانے لگے تو عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے. کہا تھا رسول اللہ نے کہ ہم ایک دن تم سے چابی لے لیں گے اور پھر جس کو ہمارا دل چاہے گا اس کو دیں گے. ابن طلحہ کو آگے بلایا واپس اور فرمایا یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں, تم خانہ کعبہ کے چابی بردار رہو گے. ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چابی میرے طرف نہیں آئی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا. میرے دل نے کہا بھی اتنا کریم رسول کہ جن سے ہم نے دشمنیاں نکالی, جن کو قتل کی سازشیں کی گئیں,
جن پر پتھر مارے گئے، جن کے پاؤں زخمی کیے گئے، جن کے دندان مبارک شہید کیے گئے، جن کے چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، اتنا کریم نبی کہ جب فتح حاصل کرتا ہے تو پھر بھی چابی واپس لوٹا دیتا ہے کہ نہیں تم ہی اس گھر کی خدمت کرو گے۔ فرمایا چابی نہیں آئی میری طرف، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا تاریخی قصہ یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا، کہاں؟ مکے میں۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہیں، اور کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے مسلمان۔ کون سے مسلمان جی؟ سب سے بڑے مسلمان۔ اگر کوئی پوچھے کہ انبیاء کے بعد مسلمانوں میں کون ہے، رسول اللہ نے کس کو اپنا نائب بنایا، تو وہ کل بھی ابو بکر تھے، آج بھی ابو بکر ہیں، اور قیامت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ نے اگر کسی کو مصلی پر کھڑا کیا تو وہ کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر ہیں وہ۔ نبی علیہ السلام نے صحن کعبہ میں ابو بکر بھی کھڑے ہیں، سیدنا عمر بھی کھڑے ہیں، سیدنا عثمان بھی کھڑے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، امین الامت ہیں، مسلمانوں کا ہر اول دستے کا سردار خالد بن ولید جیسا شہزادہ بھی کھڑا ہے۔ پوچھا اینا بلال؟ اور بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، بلال کہاں ہے؟ اور بلال کون ہے دنیا والوں؟ یہ اسلام ایسے ہی کائنات میں نہیں پہنچا۔ جب دنیا غریبوں کو دھتکارتی تھی، محمد رسول اللہ نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اینا بلال؟ بلال کہاں ہے؟ تو بلال تو سب سے پیچھے تھے۔ کیوں؟ بلال غلام ہیں، بلال کالے ہیں، بلال حبشی ہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے، بلال کے پیروں میں جوتی کوئی نہیں۔ بلال تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے، کیونکہ بلال کو مکے کے لوگوں نے کبھی بیت اللہ میں اندر جانے نہیں دیا۔ وہ کہتا تیری ذات نیچی ہے، تو نہیں آ سکتا اس گھر کے اندر۔ لیکن محمد رسول اللہ نے جس دن مکہ فتح کیا، سارے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ برادری واد میں بڑی وہ ہوتی ہے نا، غرور ہوتا ہے نا برادریوں میں جی۔ مسلمانوں میں بھی کئی جگہ یہ بیماری آئی، برادریوں میں بڑا غرور ہوتا ہے نا۔ تو وہاں جو مکے میں برادریوں کے بڑے بڑے لوگ تھے، کون؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، جو مسلمان ہوئے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے برادریوں کے لوگ وہ بھی صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے جب پوچھا بلال کہاں ہے، تو کئی سمجھ گئے کہ آج بھی اگر اذان دے گا تو کون دے گا جی؟ بلال دے گا۔ تو ایک صحابی نے کان میں کہا رسول اللہ کے کہ یا رسول اللہ، آج تو یہ کافر مر گئے، آج یہ ذلیل ہو گئے، آج ان کے دلوں کو دھکا لگا کہ ان کے ہاتھ سے مکہ چھٹ گیا۔ یا رسول اللہ بلال کو کہیں، بلال کو آج اذان کے لیے نہ کہیں، یہ اتنے یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت نیچی کیٹیگری کا بندہ، دیکھو ہماری موجودگی میں ایک غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ انہوں نے بات کان میں کہی تھی، لیکن میرے کریم رسول نے اس بات کا جواب اعلان میں دیا۔ وہ فرمایا خبردار، اگر محمد رسول اللہ کے نام پہ مار کھائے تو بلال، اگر کسی کے گلے میں پھندا ڈالا جائے تو بلال، اگر ہمارے ساتھ قید گزارے تو بلال، اگر کسی کے جسم پر پتھر مارے جائے تو بلال، یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مکہ فتح کیا گیا ہو تو آج بھی اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے۔ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیاد میں یہ بات ڈال دی۔ آج ہم کیوں بے فکر ہیں؟ پوری دنیا کا کفر کہتا ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، اس کے باوجود جائے پوری ملک کے سارے دنیا کے ملکوں کو دیکھ لیں، اگر کسی نے ترقی کی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दुश्मन झूठे मुकदमे कर सकता है, दुश्मन तुम्हें कैद कर सकता है, दुश्मन हमें फांसी दे सकता है, वो बेहतरीन हथियारों से हमला कर सकता है, लेकिन गोरे और काले को एक प्लेट में नहीं बिठा सकता कोई। अमीर और गरीब को एक सफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई खड़ा नहीं कर सकता। कोई बड़ा चौधरी अपनी बेटी किसी गरीब के साथ नहीं ब्याह सकता। ये कमाल अगर किसी दीन में है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन में। हमने बर्तनों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने सफों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने मस्जिदों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने इबादत गाहों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने गोरे और काले की जात और बरादरी खत्म कर दी। मेरे आका ने कह दिया कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो आपस में भाई भाई है। दुनिया ताकत ला सकती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी मोहब्बत नहीं ला सकती है। बिलाल अजान देने के लिए खड़े हुए, फरमाने लगे सुनो मुसलमानों, हमारे लिए इसमें नसीहत की बात है। बिलाल अजान देने के लिए फरमाया बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ। जब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ने लगे फरमाते हैं मैं रोने लगा। दिमश्क में आखिरी जिंदगी के अय्याम गुजारे सईदना बिलाल ने। आपको पता है बिलाल मदीने से चले गए थे जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ। आखिरी जिंदगी का अय्याम दिमश्क में गुजारे और एक दिन लोगों ने देखा कि बिलाल तो नए कपड़े पहनते ही नहीं। एक दिन नए कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी में बड़ा बेहतरीन इतर लगाया हुआ है, तेल लगाया हुआ है, सर पे नई पगड़ी बांधी हुई है। किसी ने पूछा था बिलाल आज क्या रंग ढंग है, आज तुम ये नए कपड़े पहन के कहाँ जाने वाले हो? बिलाल ने बड़े एतमाद से कहा था कि आज मेरी मौत का दिन है, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाना है। उठाएं तारीख कि जिस दिन बिलाल दूल्हे की तरह तैयार हुए उसी दिन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। और हमारा ईमान है कि उनका विसाल जब हुआ तो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत अता हुई है। और कमाल की बात तो मैं बता दूं, ज़हन में याद आ गई, सारी दुनिया अपनी अपनी कब्रों से उठेगी। बिलाल दिमश्क में दफन हुए हैं लेकिन कल क़यामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े से उठेंगे।